نہیں دیکھا خواتین کو، نہیں دیکھا بچوں کو، نہیں دیکھا نوجوانوں کو، نہیں دیکھا کہ کسی کا اکلوتا ہے۔ مجھ پہ برسنے سے پہلے، مجھے گالم گلوچ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچیں اور پورا سوچیں ان بزرگوں کی بد دعائیں آپ کو لگی ہیں کہ نہیں لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے یہ مقولہ تو سنا ہی ہوگا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور ویسے بھی بزرگ کہا کرتے تھے کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچو، ہو سکتا ہے کل کو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہو اور پھر تمہاری آہو بکا سننے والا زمانے میں کوئی بھی نہ ہو۔ یہ مقولہ پیش کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کا کیا دھرا ان کے سامنے آ رہا ہے۔ جی ہاں، ان کا کیا ان کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے، تو چلو میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں۔ 2021 کے اندر جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مل کے علماء نے فرانس کے خلاف احتجاج کیا، تو اس وقت جو حکومت تھی وہ تحریک انصاف والوں کی تھی۔ تو تحریک انصاف نے تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن علماء کے خلاف کیا، اور اس کریک ڈاؤن کے اندر مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تک کہ مساجد کے دروازوں کو توڑا گیا، مدارس کے دروازوں کو توڑا گیا، اور پھر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ علماء کی بے حرمتی کی گئی، گھروں کے دروازے توڑے گئے، کمروں کے دروازے توڑے گئے، عورتوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد علماء کو پھر 7 مہینے جیلوں میں رکھا گیا، اور پھر جیلوں کے اندر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، جناب اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ کے اندر۔ چلے میں پھر بھی اس کی ایک جھلک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو آج نائب امیر ہیں سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، جب ان کو گرفتار کیا گیا نا تو ان کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، جب ان کی رہائی ہوئی تو ان کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی۔ اسی طرح مولانا فاروق الحسن صاحب، جب ان کو قید کیا گیا، یہ بھی نوجوان ہیں، ینگ ہیں، جب ان کو قید کیا گیا ان کی داڑھی بھی بالکل سیاہ تھی، اور جب یہ رہا ہوئے ان کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی۔ ان دونوں مردوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل کے اندر کس قدر ظلم اور بربریت کا اظہار کیا گیا، اور ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ خیر، یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر 7 مہینے جیلوں کے اندر بند رکھا گیا اور نامعلوم جگہوں پہ منتقل کیا گیا، گھر والے بھی نہ مل سکیں، کارکنان بھی نہ مل سکیں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ ایک شرط پہ تمہیں چھوڑا جائے گا، آؤ حلف نامے پہ سائن کرو کہ تمہارا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آئندہ تم احتجاج نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی جتنی کابینہ ہے، ساری کابینہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ہمیشہ تحریک کے ساتھ ہیں، آپ نے 6-7 ماہ بند کیا ہے، آپ 10 سال تک بھی بند رکھیں، آپ نے ہمیں زندہ چھوڑ دیا، آپ ہمیں مار بھی ڈالیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہوگا، ہم یہ غداری نہیں کر سکتے، ہم اپنے منشور سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لہذا انہوں نے 7 ماہ قید کرنے کے بعد بالآخر ان کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں اب آپ بتاؤ، تحریک انصاف کے ساتھ آج سب کچھ نہیں ہو رہا؟ ہاں جی، یہ آج پارا پارا نہیں ہو چکے، یہ آج تقسیم نہیں ہو چکے؟ ہاں جی، میں کہتا ہوں تحریک لبیک کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ساتھ 10% بھی ظلم نہیں ہوا، ان کو تو 7 مہینے بند رکھا گیا، اور آپ نے تو 2 دن جیل کے اندر نہیں گزارے۔ ہاں جی، آپ نے ریزائن دے دی ہے، ہم تحریک کے خلاف ہیں، ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا کارکنان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، ہم آئندہ کبھی اس پارٹی کے ذریعے ووٹ نہیں لڑیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں ابھی آپ کو 2 دن لگے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر میں چیئرمین صاحب جو ہے نا عمران خان صاحب، ان سے یہ سوال کرتا ہوں، بتائیں یہی ہے وہ کابینہ جو آپ کو ہمیشہ دلیری دیتی تھی، ہلا شیری دیتی تھی، چلو جی جو کرنا کر گزرو، دیکھا جائے گا؟ دیکھیں آج ایک ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکے اور آپ کو چھوڑ کے سارے بھاگ گئے ہیں۔ ہاں جی، سارے بھاگ گئے ہیں۔ اس لیے ہم تو اس وقت ہی کہتے تھے کہ جناب آپ کو اگر اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے مسند عطا کی ہے، اگر آپ کو اللہ نے عہدہ رتبہ عطا فرمایا ہے تو فرعون نہ بنیں، انسان بن کے اس عہدے کا استعمال کریں، اس مسند کا استعمال کریں، تاکہ آپ اس مسند پر بیٹھیں، لوگوں کے لیے برکت ہو اور لوگ آپ کو دعائیں دیں، اور جب آپ اس مسند کو چھوڑ دیں تو پھر بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں اور آپ کے واپسی آنے کا انتظار کریں۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، اقتدار ہمارا ہے اور پتہ نہیں ہمیشہ ہمارا ہی رہنا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے نہیں دیکھا بزرگ علماء کو، نہیں دیکھا مساجد کو، نہیں دیکھا مدارس کو، نہیں دیکھا خواتین کو، نہیں دیکھا بچوں کو، نہیں دیکھا نوجوانوں کو، نہیں دیکھا کہ کسی کا اکلوتا ہے یا کسی کے 2 بیٹے ہیں، بالکل آپ نے سیدھی فارغ کر کے شہید بھی کیا، اور نامعلوم جگہوں پہ کئی مہینے قید بھی کیا، اور کارکنان کو بھی 2 سال تک قید رکھا۔ میں کہتا ہوں آج بتائیں ان بزرگوں کی بد دعائیں آپ کو لگی ہیں کہ نہیں لگی؟ اس لیے اب مجھ پہ برسنے سے پہلے، مجھے گالم گلوچ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچیں اور پورا سوچیں۔
ہاں جی، کیا 2021 کے اندر علماء کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ ہاں جی، معذور علماء کو بھی جیلوں کے اندر بند کیا گیا، بزرگ علماء جیلوں کے اندر شہید ہوئے، یہ سارا کچھ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے تو اپنا گریبان دیکھیں، اگر نہیں ہوا تو آپ کا سوال کرنا بھی بنتا ہے، آپ کا اعتراض کرنا بھی بنتا ہے۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہم پھر آپ کا سوال بھی سنیں گے، اعتراض بھی سنیں گے، اور پھر اس کا احسن طریقے سے جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔